ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں لالچی شیر رہتا تھا۔ باقی تمام جانور اس سے خوفزدہ تھے کیونکہ وہ ہر روز شکار کرتا تھا اور بھوک نہ ہونے کے باوجود بھی بڑی تعداد میں جانوروں کو مارتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیر جلد ہی ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جانوروں نے ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ ایک جانور شیر کو پیش کریں گے۔ وہ شیر کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے جنگل کے بادشاہ، ہماری بات سنو۔ ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ جس طرح سے آپ ہمیں مار رہے ہیں، عنقریب ہم میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں رہے گا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے غار میں رہیں۔ ہمیشہ ہر روز ہم آپ کو خود ایک جانور آپ کی خوراک کے طور پر بھیجیں گے۔ اس طرح آپ کو اپنے کھانے کے لیے شکار نہیں کرنا پڑے گا اور ہم بھی زندہ رہ سکیں گے۔ شیر نے اتفاق کیا اور کہا، کھانا صحیح وقت پر پہنچ جانا چاہیے، ورنہ میں سب کو مار دوں گا۔ اور اس دن کے بعد سے ایک جانور کو شیر کے پاس بھیج دیا جاتا تاکہ اس کا کھانا بن سکے۔ ایک دن ایک نوجوان خرگوش کی باری تھی۔ یہ خرگوش بہت چالاک تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شیر اس کو کھا جائے۔ وہ شیر سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت سوچا اور شیر کو مارنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ جس دن اسے شیر کے پاس جانا تھا اور شیر کا کھانا بننا تھا، وہ بہت دیر سے اٹھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر شیر کے غار کی طرف جانے لگا۔ اور بہت دیر بعد شیر کی غار تک پہنچا۔ اس دن شیر کو بہت غصہ آیا اور وہ بہت بے صبرا ہو گیا۔ جب اس نے ننھے سے خرگوش کو اپنی طرف آتے دیکھا تو غصے میں گرج کر بولا، میں نے پورا دن انتظار کیا ہے اور تم میرے کھانے کے لیے بہت چھوٹے ہو۔ میں سب جانوروں کو سبق سکھاؤں گا، میں سب کو مار ڈالوں گا۔ خرگوش کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا، اے جنگل کے بادشاہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ جانوروں نے 6 خرگوشوں کا ایک گروپ آپ کے کھانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن راستے میں ایک شیر نے ہمیں روک لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس جنگل کا نیا بادشاہ ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس بادشاہ کے طور پر پہلے سے ہی ایک بہادر شیر موجود ہے۔ اس نے 5 خرگوشوں کو اپنے پاس رکھا اور مجھ سے کہا کہ جاؤ، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ فوری طور پر جنگل چھوڑ دے اور کہیں دور چلا جائے، ورنہ وہ آپ کو مار ڈالے گا۔ یہ سن کر شیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے خرگوش سے کہا کہ وہ اسے شیر کے نئے غار میں لے جائے تاکہ وہ دوسرے شیر کو مار کر سبق سکھا سکے۔ خرگوش راضی ہو گیا اور شیر کو ایک گہرے کنویں کی طرف لے گیا۔ وہ اس کنویں میں رہتا ہے میرے بادشاہ، خرگوش نے شیر سے کہا۔ شیر نے کنویں کے پاس جا کر اندر دیکھا۔ اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور سوچا کہ یہ دوسرا شیر ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ اس نے اپنی آواز کی گونج سن کر سوچا کہ یہ دوسرا شیر ہے۔ اس نے دشمن شیر کو مارنے کے لیے کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، لیکن وہ پانی میں گرا اور ڈوب کر مر گیا۔ چھوٹا خرگوش دوسرے جانوروں کو بتانے کے لیے واپس بھاگا کہ اس نے جنگل کو کیسے بچایا۔ اس نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی جان بچائی بلکہ شیر کے خوف سے دوسرے جانوروں کی بھی جان چھڑوا دی۔